محترم حاضرین، جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور کبھی چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور کبھی لوگوں کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ غم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے خطبے کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت اس کو عطا کیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مالداری انسان کو عطا کی ہے، مال جیسی عظیم نعمت سے بندے کو نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو نعمت دی ہے میرا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ محترم حاضرین، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں آزمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دے کر بھی انسانوں کو آزماتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اس کی آزمائش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں بندے کو جو مال و دولت دیا ہوں کیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، غریبوں کو دیتا ہے یا نہیں، مسکینوں کو دیتا ہے یا نہیں، بیواؤں پر، یتیموں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، کبھی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرات کبھی لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر صدقہ و خیرات کریں۔ تو لہٰذا یہ بہت اچھی چیز ہے، کوئی آدمی اپنے دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں اگر اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور لوگ مجھے دیکھ کر صدقہ و خیرات کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن آدمی لوگوں کے سامنے اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے مجھے سخی کہے، مجھے اللہ کے راستے میں لٹانے والا کہے، لوگ مجھے مالدار کہے، لوگ مجھے بہت زیادہ خرچ کرنے والا کہے۔ ایسی نیت اگر لوگوں کے سامنے خرچ کرنے کی ہو تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ہماری نیت اگر لوگوں کے سامنے خرچ کر رہے ہیں تو یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے میں آگے بڑھیں۔ اور اسی طرح سے حضرات چھپا کر صدقہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھپا کر صدقہ کرنا یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ محترم حاضرین، ایک آدمی لوگوں کے سامنے کبھی صدقہ و خیرات نہیں کرتا، مسکین کو دیتا ہے تو بھی چھپا کر دیتا ہے، غریب کو دیتا ہے تب بھی چھپا کر دیتا ہے، کسی ضرورت مند کو دیتا ہے تو تب بھی چھپا کے دیتا ہے، سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں لوگ اس کو غریب نہ کہیں، کہیں فقیر اور مسکین نہ کہیں، سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مال و دولت میں خرچ کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اور ان کو خوش و خرم رکھے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوش و خرم اور ایسے لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو محترم حاضرین، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت اور اسی طرح اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات
قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو ایک ہاتھ سے خرچ کیا کرتا تھا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ بھول جائے کہ اس نے کیا صدقہ و خیرات کیا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے اپنے صدقہ و خیرات کو چھپائے، اپنی زندگی میں ایسے صدقہ و خیرات کرے کہ جس میں اسے معلوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اور دنیا کے کسی اور انسان کو نہیں معلوم ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی مومن کہا، حقیقی ایمان والے کہا۔ حقیقت میں وہ کامل مومن ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی حقیقی مومن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سچے ایمان والے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی، ایسے لوگوں کو مغفرت کی بشارت دی، ان کے گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا کہ حقیقی مومن وہ ہے جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے زکوٰۃ کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دکھاوے کی وجہ سے، اور اسی طرح شہرت طلبی کی وجہ سے، اور اسی طرح لوگوں کی واہ واہی چاہنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے صدقہ و خیرات کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے کہ کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے تو باقاعدہ فوٹو لیا جاتا ہے اور باقاعدہ ان فوٹو کو، ان تصویروں کو باقاعدہ نشر کیا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنے لوگوں کو صدقہ و خیرات کیا، اور اسی طرح سے فلاں لوگوں کو جو ہے ایسی مال و دولت، فلاں لوگوں کو جو ہے فلاں آدمی نے مال و دولت عطا کیا۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کے اندر دکھاوا، یہ نشر و اشاعت اور سوشل میڈیا میں ان تمام چیزوں کو ڈالنا، حقیقت میں آدمی اپنے صدقہ و خیرات کو برباد کر لیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں ریاکاری سے، شہرت طلبی سے اور دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا من صلی یرائی فقد اشرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے اس نے شرک کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے غیر اللہ کو شریک کیا۔ اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس نماز کو قبول فرمائے، لیکن اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے سقی کہیں، لوگ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا کہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی نے شرک کیا۔
تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، لیکن اپنے صدقات و خیرات کو ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مکمل اجر و ثواب سے ان کو دوچار کریں۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی طرح سے حضرات، حرام مال سے دی گئی زکوٰۃ اور اسی طرح سے صدقات و خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک آدمی لوگوں کے مال کو لوٹ رہا ہے اور حرام طریقے سے کما رہا ہے، اور اسی طرح سودی کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کر مال کو ہڑپتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ لیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کو حاصل کر لیتا ہے، اور تجارت و کاروبار میں جھوٹ بول کر لوگوں سے مال کو کھینچتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے صدقات و خیرات کو قبول نہیں فرماتا۔ تو محترم حاضرین، ان تمام احادیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کے مال کو قبول فرمائے۔ حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان اللہ عز وجل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا يقبل صلاة بغیر طہور، جو آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ بغیر وضو کے نماز پڑھی جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو چوری کا مال ہوتا ہے، دھوکے کا مال ہوتا ہے، اور اسی طرح جھوٹ والا مال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک آدمی حرام کی کمائی کر رہا ہے، لوگوں کے مال کو لوٹتا ہے، اور اس میں اپنا نام بنانے کے لیے اور لوگ اسے مالدار کہیں، اس غرض سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے۔ یاد رکھیں، حرام مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات و خیرات کو قبول نہیں فرماتا۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ اپنے حلال کمائی کے اندر صدقات و خیرات کرے، اور اسی طرح اپنے حلال کمائی کے اندر زکوٰۃ دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و دولت کو قبول فرمائے۔ تو محترم حاضرین، ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، حلال پیسوں کے اندر جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے، گرچہ کہ وہ چھوٹا مال کیوں نہ ہو، چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، گرچہ کہ آدمی 10 روپے اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، لیکن وہ حلال کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کمائی کو اور اس کی مال و دولت کو پہاڑ کے مانند بنا دیتا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے۔ محترم حاضرین، کھجور جو ہے کتنا معمولی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی کھجور کے مانند بھی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے اور اپنی حلال کمائی سے کرتا ہے۔ جو کھجور صدقہ کر رہا ہے اپنی حلال کمائی سے کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حلال کمائی کو ہی قبول فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، توجہ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف حلال کمائی کو قبول فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی پرورش فرماتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی چھوٹے بچڑے کو لا کر، بکری کے بچے کو لا کر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال مال سے صدقہ کیے ہوئے چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، اور بڑھانے کے بعد یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اپنے صدقے کو دیکھتا ہے تو پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے تو حلال کمائی سے خرچ کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کمائی ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ حرام کمائی سے صدقات و خیرات نہ کرے، بلکہ حلال کمائی سے صدقات و خیرات کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات،
بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار رہتے ہیں، اور اسی طرح اس کی زندگی میں پریشانی مصیبتیں گھیر چکی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ مال و دولت کی مصیبت ہو، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کی مصیبت ہو، اور اسی طرح چاہے وہ اولاد کی مصیبت ہو۔ بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے غضب کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کثرت سے صدقات و خیرات کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب کو اس آدمی سے ہٹا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چھپا کر صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا نہیں، ایسے آدمی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اس پر غصہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس آدمی سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں لوگوں سے چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ لوگ جب صدقہ کریں تو اللہ کے راستے میں چھپا کر صدقہ کریں، اور اسی طرح کوئی آدمی کی زندگی میں پریشانی اور مصیبتیں بڑھ چکی ہیں اور اسی طرح بیماریاں بڑھ چکی ہیں، ایسے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ جہنم کی آگ، قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نارے جہنم سے بچا لے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچاؤ، گرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر کے کیوں نہ ہو۔ تو محترم حاضرین، انسان نارے جہنم سے بچنے کے لیے حقیر نہ سمجھے، آدمی یہ کوشش کرے کہ نارے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آدھا کھجور کا ٹکڑا بھی اگر صدقہ کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نارے جہنم سے بچا لے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقات و خیرات کے ذریعے سے قیامت کے دن مجھے نارے جہنم سے بچا لے۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کثرت سے صدقات و خیرات کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پانی پلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، سعد کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کہ کون سا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ یعنی ان کی مغفرت کے لیے یا ان کے خیر کے لیے کون سا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پانی پلانا۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک کنواں کو دعایا اور لوگوں کو پانی پینے کے لیے آسانی کر دی۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے افضل صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پانی پلانا۔ یہاں تک کہ صحابی رسول نے پوچھا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور انتقال کے بعد کون سا صدقہ کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو پانی پلایا جائے۔ تو محترم حاضرین، جہاں بھی پانی کی ضرورت ہو، جہاں بھی لوگ پانی سے پریشان ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، آدمی کو چاہیے کہ وہاں لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اجر عظیم کا مستحق ہو جائے۔ تو محترم حاضرین، خصوصاً ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بہت سارے اللہ کے بندے آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ جو ہے لوگوں کی سفارش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی ڈائریکٹ کسی کے پاس صدقات و خیرات کا مال لینے کے لیے جاتا ہے تو ڈائریکٹ لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور مکمل اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آتا، کوئی مانگنے کے لیے آتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ جاؤ ان کی سفارش کرو۔
تو محترم حاضرین، کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے، کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے، کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، لیکن آپ ایسے مالدار کے پاس لے کر جائیں تاکہ آدمی جو ہے صدقات و خیرات کرے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر عظیم کا وہ آدمی مستحق ہوتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ان چیزوں میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صدقات و خیرات کرنے سے مال کم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا فریب ہے۔ شیطان انسان کو غریبی کا ڈر دلاتا ہے، فقیری کا ڈر دلاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرو گے تو تمہارے مال میں گھاٹا ہوگا، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہ حقیقت میں شیطانی خیال ہے، یہ شیطان کا مکر ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ کبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہ ہو، کبھی آپ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہ بن جائیں۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو صدقات و خیرات کرنے سے روکے۔ تو محترم حاضرین، جب بھی کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کروں تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو آپ یاد رکھیں یہ شیطانی خیال ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، آپ یاد رکھیں ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے کی وجہ سے کبھی کسی انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیچھے ہی اس کے مال کے اضافت میں لوٹا دیتا ہے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، آپ یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ صدقات و خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آدمی جو ہے بہت مرتبہ جو ہے سستی میں زندگی گزارتا ہے، غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ موت آنے سے پہلے صدقات و خیرات کر دے، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر دے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم لوگ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرو قبل اس کے کہ موت تمہیں آ جائے، قبل اس کے کہ موت تمہیں آ جائے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کے موقع پر سوال کرے گا اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، مجھے تھوڑا وقت دے دے تاکہ میں لوگوں میں صدقات و خیرات کروں وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں تیرا نیک بندہ بن جاؤں۔ محترم حاضرین، اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا، آدمی کو کوئی چانس نہیں ہوگا۔ موت کے فرشتے جب اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کر دے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اللہ کی خدمت میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا اے اللہ کے نبی کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جب تم جو ہے صحت و تندرستی میں کرتے ہو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی ہے، آپ صحیح سالم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے موقع پر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آپ کو غربت کا ڈر بھی ہے، آپ کے دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ اگر میں صدقات و خیرات کروں گا تو میں غریب
ہو جاؤں گا، ایسے موقع پر اس آدمی جو ہے اپنی نیت کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے مال کے کم ہونے کا بھی اس کو ڈر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدمی صحت و تندرستی میں اور اسی طرح غربت کے ڈر سے اس کے باوجود صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات بہت سارے لوگ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ محترم حاضرین، آپ یاد رکھیں زکوٰۃ فرض ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جن کو جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ کوئی آدمی ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو محترم حاضرین، جو آدمی جان بوجھ کر صدقات و خیرات اور زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی سرے سے زکوٰۃ کا انکار کر دے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ جس طرح نماز کا انکار کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے بھی آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو سب سے زیادہ فتنے اٹھے ان میں سے ایک فتنہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بکری کا بچہ بھی اگر زکوٰۃ دیتا تھا، میرے اس زمانے میں بھی اس کو دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں ایسے آدمی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ آدمی کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ چند باتیں تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرنے کے تعلق سے آپ یاد رکھیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں کبھی جو ہے کمی نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کبھی لوگوں کے سامنے دینا چاہیے تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرے۔ اور جو آدمی چھپا کر اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ چند جو ہے کلمات تھے صدقات و خیرات کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی تجارت و کاروبار کے تعلق سے پریشان ہے اور جو بھی پریشانی ان کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جن کو اولاد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اور محترم حاضرین، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔